اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو اپنا خاص کرم عطا فرمایا ہے، نور عطا فرمایا ہے، فضل عطا فرمایا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے پاک اور پیارے گھر میں موجود ہیں۔ یہ کرم، یہ فضل، یہ نظر نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہاں نہ ہوتے، ہم کبھی بھی اپنے پیر سجن کے غلام نہ بنتے۔ ان کا چہرہ، ان کا نام، ان کی محبت ہمیں دین کی طرف لے کے آ رہی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ایمان کی تمہاری سلامتی رہے گی۔ ہم کامیاب تب ہیں جب ہم دنیا کو بھی وقت دیں اور دین کو بھی وقت دیں۔ اگر ہم صرف دین کو وقت دیں گے، دنیا کو وقت نہیں دیں گے، تب بھی ہم خسارے میں، کیونکہ یہ کاروبار میرے محبوب نے بھی کیا، بہت سارے انبیاء کرام نے بھی مختلف کاروبار کیے۔ کوئی لوہے کا کام کرتا تھا، کوئی بکریاں پالتا تھا، کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، مختلف کاروبار کرتے تھے۔ اب ہم تو کسی مرتبے پہ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی، صحابہ کرام جن کو اللہ نے خود منتخب کیا تھا، وہ بھی دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلا رہے تھے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں، تاکہ ہم اپنے پیٹ کو بھی پال سکیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکیں۔ صحابہ کرام اکثر لوگوں کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے، کہتے کہ جاؤ اور جا کے روزگار کی تلاش کرو، تاکہ تمہارے بچے بھوکے نہیں رہیں۔ نماز اپنی جگہ پر ہے، جس طرح ہم کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں نمازوں میں بھی مصروف رہنا چاہیے۔ دونوں ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں، کاروبار کو بھی سمجھیں، دین کو، دونوں کو سمجھیں۔ کاروبار اگر ہم ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے، اور نماز تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر فرض ہے، لیکن ہم اس کو اگر اچھے طریقے سے ادا کریں گے تو یہ قبولیت کے درجے پر چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم وقت تو ویسے ہی دے رہے ہیں۔ اب جو دنیا کما رہے ہیں، کچھ لوگ حلال کے پیچھے، حلال کے لیے جستجو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پسینے بہا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حرام کے پیچھے، کہ کسی طریقے سے حرام کھایا جائے، حق کھایا جائے، رشوت کھائی جائے، بے ایمانی کی جائے، کسی طریقے سے بھی گورنمنٹ کا پیسہ کھایا جائے اور ہم امیر بن جائیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کل اللہ کا حکم کیا ہے کہ امانتوں کی حفاظت کریے، حرام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم کسی کا حق کھائیں گے تو کل وہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا ہمارے سامنے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، دوسروں کا نوالا چھین کر ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے، کیا رب العالمین ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ قرآن پاک میں آیت ہے کہ دیکھنے والے اور بغیر دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہیں، ایماندار اور بے ایمان آدمی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ جو جیسا برتاؤ کرے گا ویسا ہی اس کو حل دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ آم کا جو پودا ہے، گھٹی جو لگائی جاتی ہے، وہ بڑا جو درخت بنتا ہے، اس میں سے آم ہی نکلتے ہیں اور کوئی پھل نہیں نکلے گا۔ اسی طرح جس نیت سے بھی جیسی ہماری نیت ہوگی، اسی طرح اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے اعمال اچھے، نیتیں اچھی ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے رزلٹ بھی ہمارے لیے ایسا ہی آئے گا۔ اگر نیتیں ہماری خراب ہیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جواب میں ہماری طرف کیا بھیجے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یہاں دنیا میں کہ اللہ ان کو تکالیف نہیں دیتا، ان کو لمبا راستہ دے دیتا ہے، یہ حرام کھاتے رہیں، بے ایمانیاں کرتے رہیں، ان کو لمبا راستہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن کچھ لوگ
جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتا ہے، تکالیف دیتا ہے، بھوک پیاس دیتا ہے، غمی خوشی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے، تاکہ بندے کو احساس ہو جائے کہ کوئی رب العالمین کی ذات ہے جو تمہیں آزما رہی ہے۔ جب ہم ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں تکالیف سے، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس ہستی کو چلا رہا ہے۔ جب ہم خوشی میں، جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں، اس وقت ہم اگر اچھی طرح دل سے دعائیں مانگیں، اور پھر جب ہم بیمار ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ لیکن جب غم آ جائے، تکالیف آ جائے، اس وقت ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، لیکن جب ہم خوش ہوں اس وقت دعائیں نہ مانگے، تو یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے ہماری، ناشکری کا مظاہرہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ادا کرتے ہیں، ہر حال میں جو ادا کرنے والے وہی کامیاب ہیں، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ کچھ لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر ظلم کر دیا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں پیر کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن پھر بھی ساری تکالیف میرے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے۔ کچھ صحابی اس دور میں ایسے بھی لوگ تھے جو خوش ہوتے تھے کہ آج ہمارے اندر بیماری نہیں ہے، ہم بہت خوش ہیں، اللہ ہم پر راضی ہے۔ کوئی فرمان میں نے پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے، الفاظ کو میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ جس کے گھر میں تکلیف نہیں آتی، بیماری نہیں ہوتی ہے، سمجھ لینا کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہے۔ اللہ اس سے خوش ہے جس کے پاس کوئی نہ کوئی تکالیف آتی رہتی ہے۔ تو چھوٹی سی زندگی ہماری، ہم اس کو سمجھ کر گزارے، وقت گزر رہا ہے، ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ظاہری طور پر ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر جو ایک مقرر کی ہے تعداد، اس میں سے ہماری عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سالگرہ مناتے ہیں، بھائی بچہ ہمارا بڑا ہو گیا، آج ہماری شادی کی سالگرہ، آج ہمارے بچے کی سالگرہ، آج ہماری سالگرہ، آج ہماری بیگم کی سالگرہ، مختلف سالگرہ مناتے رہتے ہیں کہ آج ہم 2 سال کے ہو گئے، آج ہم 5 سال کے ہو گئے، آج ہم 50 سال کے ہو گئے۔ لیکن ہم اگر دین والی نظر سے نظر کو دیکھیں گے، عمر کو دیکھیں گے، تو ہماری عمر بڑھ نہیں رہی ہے بلکہ کم ہو رہی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر جو ہے مقرر کی ہے، ہم اس میں سے کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مرنے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کبھی ہم سالگرہ کرتے ہو یہ بھی ضرور سوچیں کہ ہماری عمر کم بھی ہوتی جا رہی ہے، ایک طرف ظاہری طور پر بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف کم ہوتی جا رہی ہے۔ جو کم ہوتی جا رہی ہے، ہم اس کے لیے ضرور سوچ رکھیں کہ ہم نے آج کے دن کیا کیا کام کیے تھے۔ انسان ہے، غصہ آتا ہے، غلط کام ہو جاتے ہیں، ہم سے ناجائزیاں ہو جاتی ہے، گالیاں بھی نکل جاتی ہے غصے میں، شیطان ہے۔ لیکن احساس ہمارے دل میں اگر پیدا ہو گیا کہ بھائی ہم نے بیگم کو ڈانٹا، یا بیٹے کو ناجائز ڈانٹا، یا ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر لی، یا اس کا ہم حق کھا کر آ گئے، ہمیں ناجائز غصہ آ گیا تھا اس وقت، تو ہم دوسرے دن جا کے اس سے ایکسکیوز کریں، ہم اسے معافی مانگیں، کیونکہ ہم نے جس کا دل دکھایا وہ فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ اگر وہ شخص معاف نہیں کرتا تو یہ فیصلہ اللہ کی عدالت میں جائے گا ہی جائے گا۔ میں نے تو کسی جگہ پڑھا تھا کہ آپ کے اندر اتنا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ راستے سے گزرے، تکبر کے دائرے میں جا رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر اگر کسی اور شخص کو تکلیف محسوس ہوئی تو وہ بھی گنہگار آپ لوگ ہوں گے، وہ نہیں ہوگا، ہم لوگ ہوں گے جو تکبر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک شخص گاڑی تیز چلاتا ہوا جا رہا ہے، اس کی مٹی پانی لوگوں کو رکھی جا رہی ہے، تو جو تکالیف ہو رہی ہے، وہ شخص جو گزر گیا گاڑی والا وہ گنہگار ہوتا جا رہا ہے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، وہ اپنے عیش و آرام کی وجہ سے، عیاشی کی وجہ سے، دولت کے نشے میں اس طرح جا رہا تھا کہ اس نے دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا اس کے دل میں۔ اب جو اس کو تکلیف ہوئی وہ شخص گنہگار ہو گیا، اس کا بھی حساب دینا ہے قیامت کے دن میرے پیارے۔ تو ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے پوچھیں۔ اب انشاءاللہ چند احادیث نماز کے بارے میں، پچھلے ہفتے جو میں نے بات رکھی تھی آپ کے سامنے،
قول ربانی ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے۔ الزاریات 55 نمبر آیت ہے، قرآن پاک کی یہ صورت ہے۔ اور یاد دلاتے رہو کیونکہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اور یاد دلاتے رہو کیونکہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جب آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے، آیت کے آگے پیچھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بول رہا ہے کہ ان مومنین کو یاد دلاتے رہو۔ تو یہ حکم ہم سب کے لیے کہ ہم اللہ کا پیغام سب کو یاد دلاتے رہیں۔ ان عالموں کا کام کیا ہے، قاریوں کا کام کیا ہے، ولیوں کا کام کیا ہے، جو تبلیغ کرنے والے ان کا کام کیا ہے؟ یہی آیت ہے کہ ان کو یاد دلاتے جاؤ، مومنین کو یاد دلاتے جاؤ کہ وہ کہیں بھول نہ بیٹھے، جو انہوں نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا رب کے ساتھ، وہ وعدہ کہیں بھول نہ جائے۔ اب جو مقرر تقریر کرنے والا جب پڑھے گا تو خود بھی سوچے گا کیا میں بھی عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بات کو اس نے کبھی سنا نہ ہو، عمل نہیں کیا ہو، جب وہ پڑھے گا تو اس پر وہ بھی عمل کرے گا۔ اب جب میری نظر اس آیت پر پڑی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ والوں کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جو یاد دلانے والے ہیں۔ ہم سب یاد دلانے والے ہیں، صرف سننے والے نہیں ہیں، آپ بھی، میں بھی، سب سننے والے بھی ہیں اور سنانے والے بھی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم خود جب نمازی ہو گئے تو دوسرے لوگوں کو لے آئیں، تربیت کریں، سمجھائیں ان کو اور علم کو حاصل کریں، بیٹھ نہ جائیں۔ آج ماشاءاللہ جدید دور ہے، سب پڑھے لکھے ہیں۔ پرانے لوگ جو ہوتے تھے کافی جاہل ہوتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں بہت سارے پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، سنیں، قرآن کی آیتوں کو سنیں، جو مسائل ہیں ان کو سنیں، بس بیٹھ نہیں جائیں کہ یار بس میں تو فقیر آدمی ہوں، بس اب کیا کروں گا۔ نہیں، آپ کتنی بڑی عمر والے ہو جائیں، اپنے آپ کو آپ ینگ سمجھیں، آپ جوان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد اور گھوڑا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہم بوڑھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، بیمار ہو جائیں، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ آپ دل سے کام لیں، نفس سے کام لیں اپنے، کتنی بڑی عمر ہو جائے آپ سوچیں کہ نہیں مجھے ابھی پڑھنا ہے، مجھے ابھی سیکھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا آپ اپنوں کو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مرنے دم تک اللہ کے علم کو سیکھتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ تو وہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی کہ اور یاد دلاتے رہو کیونکہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے، تو یہ اپنی سب کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی 56 نمبر آیت میں، اسی صورت میں، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آپ نے سنی آیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، یہ بات ہم یاد رکھیں۔ ہم دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے، دنیا کی تعلیم، نوکریاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے، بچے پالنے کے لیے پیدا کیے ہوئے، ترقیاں کرنے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے پیدا کیے، روزگار کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ بالکل برحق ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے میرا رب فرما رہا ہے کہ نہیں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا کام بعد میں آتا ہے، پہلے دین کا کام ہے، پہلے نماز ہے، بعد میں دنیا ہے۔ یہی تو حکم ہے حدیث میں کہ نماز پڑھو، قرآن میں حکم ہے، اور زمین پر پھیل جاؤ، یعنی کہ نکل جاؤ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے نکل جاؤ، تلاش میں نکل جاؤ، محنت کرو، پھر طلب بھی رکھو ظہر نماز کے لیے، عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے، فجر کے لیے۔ جب تم طلب رکھو گے، جستجو رکھو گے، دل میں خیال رکھو گے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے، تو میرے رب نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، سارا وقت میں تمہارا عبادت میں لکھ دوں گا۔ اب صرف سوچنے کی بات ہے۔ اب ہم فجر سے لے کے ظہر تک مصلی بچھا کے مسجد میں نہیں بیٹھے ہوئے، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پیسے گر رہے ہیں، لیتی دیتی کر رہے ہیں، یا تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، لیکن طلب نماز، طلب عبادت، طلب فرض کو نبھانے کے لیے ہم صرف سوچ رکھیں گے، خیال رکھیں گے
تو ہمیں سارا دن عبادت میں ہمارا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ میرا رب العالمین کتنا بڑا رحم و کرم کرنے والا، کتنے انعامات سے نواز رہا ہے۔ اور قرآن پاک میں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو سمجھ لو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا۔ نماز کے بغیر ایمان ہمارا مکمل نہیں، ایمان ہمارا مضبوط نہیں۔ ہم لاکھ اور عبادتیں کر لیں، لاکھ خیراتیں کر لیں، وہ اپنی جگہ پر، لاکھ عمریں کر لیں، نماز نہیں پڑھی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں میرے خیال۔ تو نماز کو ہم زندگی میں بہت بڑی اہمیت دیں۔ نماز جب ہم سے رہ جائے، لیٹ ہو جائے، آپ اور ہم اس طرح تڑپے جس طرح اگر پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح پانی کے لیے تڑپتی ہے، کیونکہ اس کی سانسیں، اس کی زندگی وہ پانی کے اندر ہے۔ تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، جو سچا مرید ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، اس کی زندگی نماز کے اندر ہے، نماز کی پابندی کے اندر ہے۔ آپ دعائیں مانگے میرے رب العالمین سے، یا رب العالمین مجھے نماز پڑھنے کی بس توفیق دے دے، مجھے دے دے نماز کی توفیق، میں نماز پڑھتا رہوں اور 5 وقت جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہوں۔ آپ دیکھیں، آپ جب اس طرح ادا کریں گے پھر آپ خود کو فیل ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ دنیا میں نہیں، آپ جنت میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ آپ ہر لمحے اللہ اس کا رسول یاد آئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو کسی قیمت، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ گھوڑے سواری پر ہیں، وہاں بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ آپ جہاز میں، آپ کو وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ جنگ کے میدان میں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں، آپ کو وہاں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ میرے نبی نے وہاں بھی نماز ادا کی، صحابہ نے وہاں بھی نماز ادا کی، ایک ایک رکعت ادا کی، کچھ اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے تھے، کچھ رکوع بھی ہوتے تھے، پھر دوسری صف لگ جاتی تھی، پھر تیسری صف لگ جاتی تھی۔ آپ قرآن کھول کے پڑھے تو صحیح کہ کس طرح اللہ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ نماز مومن کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اب مومن کی جو صفتیں ہیں اس میں اعلیٰ ترین درجہ جو ہے آپ کے نماز کا ہے۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے اور دین کا ستون ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، مومن والی صفت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، اس کی بنیاد جو ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے اپنی بنیادوں کو ہلا دیا، اللہ کی بنیادوں کو نہیں ہلایا، اسلام کی بنیادوں کو نہیں ہلایا، ہم اپنی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ جو ہمارے اندر تھوڑا سا ایمان ہے، جو تھوڑا سا مومن والی صفت ہے، جو ہم مسلمان ہیں، وہ ہماری بنیاد ہلانے کے لیے ہم خود اس کو ہلا رہے ہیں۔ اس کی بنیادوں کو آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ اب پارہ نمبر 29 المعارج آیت نمبر 34-35 میں میرا رب فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ میرے رب نے فرما دیا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب حفاظت کیا ہے؟ حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، نہیں۔ اب حفاظت جو ہے بہت ساری چیزوں میں آتی ہے۔ پاکائی بھی ہونی چاہیے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، خشوع بھی ہونا چاہیے، نماز میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا ہے، ہمارا دل، ہمارا توجہ نماز میں ہونا چاہیے، خدا کی طرف ہونا چاہیے، اور اس طرح نماز پڑھی جائے کہ ہمارے اندر سے گناہ کم ہوتے رہے۔ احساس ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، کوتاہی جو ہم کرتے ہیں وہ دور ہونی چاہیے، جو گناہ کے ہم کام کریں اسے دور ہوتے رہے، تو سمجھ لینا کہ ہم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی۔